جنگ بدر اسلام کے اتہاس کی پہلی اور سب سے مہتوپورن لڑائی تھی جو 17 رمضان 2 ہجری 624 عیسوی کو مدینہ کے پاس بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ یہ لڑائی مسلمانوں اور مکہ کی سینا کے بیچ اس سمے ہوئی جب اسلام اپنی نیو کو مضبوط کر رہا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی سینا صرف 313 لوگوں کی تھی، جن کے پاس سیمت سادھن 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری اور مکہ کی سینا 1000 یودھاؤں پر آدھارت تھی، جن کے پاس بھرپور ہتھیار اور سنسادھن تھے۔ اس لڑائی کی شروعات تب ہوئی جب مکہ کی سینا نے مدینہ پر حملہ کرنے کی یوجنا بنائی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی سی سینا کے ساتھ بدر کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی اتہاس کے انوسار مسلمانوں نے رات بھر عبادت کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ لڑائی کے دوران ابو جہل، جو مکہ کی سینا کا پرمکھ اور اسلام کا ویرودھی تھا، مسلمانوں کو ہرانے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ ابو جہل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی بار اپمان کیا تھا اور مسلمانوں پر اتیاچار کیا تھا، لیکن بدر کے میدان میں اسے اپنی طاقت اور گھمنڈ کا انجام بھگتنا پڑا۔ جنگ کے دوران ابو جہل نے اپنی سینا کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا آدیش دیا، لیکن مسلمانوں کی بہادری اور اللہ کی مدد سے مکہ کی سینا کمزور پڑ گئی۔ اسلامی اتہاس کے انوسار جبریل علیہ السلام اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ انتتہ ابو جہل کو مسلمانوں کے ایک یودھا حضرت معاذ رضی پاٹ نے مار گرایا۔ اس کی موت کے ساتھ مکہ کی سینا میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کو ایتہاسک جیت ملی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور سب سے مہتوپورن جیت تھی، جس نے مسلمانوں کے حوصلے کو مضبوط کیا اور اسلام کی بنیاد کو اور استھائی بنا دیا۔ ابو جہل کی موت نے اسلام کے سب سے بڑے ویرودھی کو ختم کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ اپنے وفادار بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں جنگ بدر کے اس میدان میں جہاں پر اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ابو جہل کا قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت میں اس کی قبر پر موجود ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اسے مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 70 کے آس پاس اور بھی ایسے لوگ تھے جو اس وقت جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، جن کو مارا گیا تھا، اور 70 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہی وہ میدان ہے جسے جنگ بدر کا میدان کہا جاتا ہے، اور اس میدان کے اندر ہی پہلی فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس کو اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میدان کو دیکھنے دنیا کے ہزاروں لاکھوں مسلمان پہنچتے ہیں۔ یہی وہ قبر ہے، آپ دیکھیں گے میرے پیچھے، اس قبر کے اوپر ادھیکانش مسلمان آتے ہیں اور اس پہ نالت برساتے ہیں، یا اس پہ پتھر مارتے ہیں، یا پیروں سے اس کی قبر پر ٹھوکریں مارتے ہیں۔ تو جو یہاں کی حکومت ہے اس نے اس طرح سے اس کی قبر کو بنا دیا ہے، چاروں طرف سے اس باؤنڈری وال کی گئی ہے، اور بیچ میں اس کی وہ قبر ہے جس پر لگاتار پتھر پھینکے جاتے ہیں، اور دیکھیں گے ایک پتھروں کا بڑا ڈھیر سا اس پر موجود ہے، اور لگاتار یہاں پر اس پرکار کی کارروائی ہوتی رہتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ جگہ جہاں اس وقت جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، یہ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا وہ معرکہ ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں پھر ان کفار و مشرکین کی سازشیں رہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہاد کا حکم جو ہے نازل ہوا۔ تو پھر پہلی جنگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کفار و مشرکین کے درمیان میں جو ہوئی، وہ پہلی جنگ اسی مقام پر ہوئی تھی۔ یہ جنگ بدر ہے، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ پورا علاقہ ہے، یہ جنگ بدر کا ہے۔ اور جس جگہ میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں معاذ و معیذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو ہے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور اس کے ساتھ میں ابو جہل کے بڑے بڑے سورما جو کہلانے والے تھے، طاقتور اپنے آپ کو کہلاتے تھے، وہ مارے گئے تھے، اور ان کی وہی یہ جگہ ہے جہاں یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں ساتھ میں مسجد عریش بھی بنی ہوئی ہے، جو اس وقت جو ہے تعمیر کر دی گئی تھی بعد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعمیر کروایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں صحابہ کرام بھی جو ہے شہید ہوئے تھے۔ اور یہ سارا پیچھے جو ہے علاقہ دیکھ رہے ہیں، اس طرف میں کچھ قبور ہیں، اور کچھ اس طرف میں میرا خیال سے میری بھی یہ پہلی حاضری ہے
اور میرے خیال سے یہ بعد میں قبریں بنی ہیں، اور اس طرف میں صحابہ کرام کی میرے خیال سے قبریں ہیں، لیکن یہ پڑا ہے کہ تاریخ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح و نصرت عطا فرمائے بغیر کسی ساز و سامان کے، نہ ہتھیار تھے ان کے پاس، نہ اونٹ تھے، نہ تیر تھے، نہ گھوڑے تھے، اور اس کے باوجود بھی 1000 کی تعداد پر 313 باہری نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ فرشتوں کو جو ہے یہاں نازل فرمایا، اور اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جو ہے بول بالا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 صحابہ کرام کو قرآن مقدس میں بھی ان کا جو ہے ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو اللہ کی جماعت قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور ہم اس کو جو ہے 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ واقع ہوا تھا۔ اور یہ وہی پتھر اور وہی گڑھا ہے جہاں ابو جہل اور عتبہ و شیبہ مارا گیا تھا، اور یہاں یہ پتھر اس لیے موجود ہیں، اور یہ وہی گڑھا ہے، اور آس پاس یہاں صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے تھے، تقریباً 13 صحابہ کرام یا کم و بیش جو ہے صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے تھے، اور 70 جو ہے کفار یہاں مارے گئے تھے، اور 70 قید کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مژدہ سنایا تھا، وہ یہی سرزمین ہے جس پر ہم کھڑے ہیں۔ ادھر کچھ لوگ وہ زیارت کر رہے ہیں، آپ بھی اس کی زیارت کر لیجئے، اور یہ ادھر جو ہے قبریں ہیں، اور یہ کفار و مشرکین کا وہ گڑھا جہاں جن کو ابو جہل وغیرہ کو یہاں پر ڈالا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کی وہ زمین ہے کہ یہاں پر جب انسان اس میری زمین پر داخل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کل بروز محشر میری شفاعت نصیب فرمائے گا، اور پھر جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔